فاتحہ ہدیہ برائے مرحومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ خدایا اس ماہ مبارک دیا رحمتاں عظمتاں سعادتاں دا واسطہ کریم و مہربان خالق جو کچھ تلاوت کلام مجید پڑھی گئی ہے اس دا ثواب حاضرین مومنین دے جملہ مرحومین بزرگان دے روحنوں بالعموم بانیان مجلس اعظام میرے محترم واجب الاحترام حاجی امان اللہ خان صاحب اور ساڑھے برادر غلام عباس خان ملیانی انہاں دے مرحومین دے ارواح تک بالخصوص پہنچا۔ کریم اللہ انہاں دے درجات بلند فرما۔ مہربان اللہ بحق الحسین علیہ السلام انہوں اعلی علیین دے وچ جنت الفردوس دے وچ بلند مقام عطا فرما۔ میرے اللہ سا تمام دے مرحومین دی مغفرت فرما۔ شہدائے ملت جعفریہ دے درجات بلند فرما۔ جملہ موالیان حیدر کرار جس کی تہ زمین دوتے آباد انہوں دی عزت مال جان ناموس دی محافظت فرما۔ ساڑھے پیارے ملک پاکستان دی محافظت فرما۔ برادر ایمانی ملک ایران دی محافظت فرما۔ ایران نو فتح و نصرت عطا فرما۔ دشمنان اسلام دشمنان تشیع نو تباہ و برباد فرما۔ بالخصوص امریکہ نو اسرائیل نو تباہ و برباد فرما۔ خدایا پر آشوب دور ہے ساڑھے وارث حقیقی امام عادل سرکار حجت دے ظہور دے وچ تعجیل فرما۔ انہاں ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن
أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النظر إلى وجه علي بن أبي طالب عبادة صلوات. آباد و شاد رو سوائے غم حسین مولا دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ رو. جتنے قدم چل کے آئے ہو اپنا آرام کاروبار چھوڑ کے اس عزاداری سید الشہداء دی صف تے تشریف لے آئے ہو. اللہ پاک ہر قدم تے تواڈے گناہ معاف فرماوے. اللہ تواڈے مرحومین دے گناہ معاف فرماوے. خداوند متعال بانیان مجلس آزاد اہتمام قبول و منظور فرماوے. اللہ پاک اس عزاداری دا ثواب انہاں دے جملہ مرحومین بزرگان دے ارواح تک پہنچاوے. خداوند متعال سانو اس ماہ مبارک تو صحیح معنی مستفید ہون دی توفیق عطا فرماوے. اللہ رب العزت وارث حقیقی امام زمانہ دا ظہور جلد فرماوے. میں انتہائی ممنون اور مشکور ہاں سید مہربانی سید عالم دین آل نبی اولاد علی ہیں وارث مقام ہیں. انہاں دے آباء و اجداد دیاں محنتیں ہیں. الحمدللہ اساں محبت اہل بیت رکھتے ہیں. وقت نہ دہا میں عرض کیتی ہے نہ شفقت فرمائیے. ایک چھوٹا جا پیغام خصوصاً جڑے نوجوان عزیز بیٹھیں انہاں واسطے ہے کیونکہ ماہ مبارک ہے. اللہ دیاں رحمتاں عظمتاں سعادتاں والا مہینہ ہے اور یہ مجلس حسین ایک پیغام دا نام ہے. مسجد نبوی دے مرکزی دروازے دے اتے اللہ دا رحمت للعالمین نبی تشریف فرمائے. سرور کونین دا ایک صحابی ہے نا جنہ دا جناب مقداد ہے. بہت بڑا اولی العظم صحابی ہے. ایڈی وڈی عظمت دا مالک اے مقداد پوری کائنات خواہش کر دیئے جو اسا جنت ونجائیں. اللہ دی اس کائنات چار ایو جائے بندے ہیں جنت خواہش کریں دیئے جو یہ میرے بچ اور وہ جڑے چار باعظمت انسان ہیں انہوں دے وچوں ایک ایو جناب مقداد بھی ہے. اللہ دی رضا دے بغیر اپنی زبان نو حرکت نہ دیون والا رسول فرمائندہ مقداد آج چار کام تینوں ایو جے ڈساں بھئی او کرے چا بندہ کشے پڑھن دی ضرورت کوئی نہیں, کوئی زیادہ محنت و مشقت دی ضرورت بھی نہیں, صرف ویکھے جا اجڑ نگاہاں اتھوں ہٹیاں نو سن او دے نام اعمال اللہ حج
مقبولہ دا ثواب لکھا جائے. سبحان اللہ سے آقا بیان فرماؤ نا وہ کیڑے چار کام ہیں کہنا ایڈا وڈا آجر ایڈا وڈا ثواب حج مقبولہ یعنی مقبول حج. ڈھیر سارے پیسے لگ دیں حج ہوتے ماشاءاللہ. اللہ ہر کسی میں سعادت نصیب فرماوے. 14-15 لاکھ روپیہ خرچ ہوندہ ہے مہینہ سوا گھر تو ہی دور رہنا پوندا ہے. بچیاں تو وطن علاقہ رشتہ داراں دوستاں تو دور. واجبات ارکان حج انجام دیون دے بعد ہر کوئی ایرو کو زیادہ کھڑ ہوندا ہے میرا اللہ آئے تہائیں واجبات ہی ادا کیتے سے وطنی چھوڑ آئیں گھاری چھوڑ آئیں پیسے خرچ کیتے سے مہربانی کریں قبول کریں جا. قبولیت علی کہیں کلو سند کوئی نہیں ہوندی جو قبول ہو جائے یا نہیں ہو جائے. تے نبیوں کا سلطان گارنٹی پہ دیتا ہے میں رسول اعظم پہ آدھا کم ہو کرے جاتے اللہ قبول حج دا ثواب نامہ اعمال. آقا بیان فرماؤ نا سید المرسلین فرمائیں نے ہونے ویسے نا گھر اگو بیٹھی ہو سی اگو ڈھڑی ماں تے اگو ڈھڑا باپ ضعیف پیو بیٹھا ہو سی ضعیفہ ماں بیٹھی ہو سی سفید ریش بامبے دے چہرے لے پاس سے محبت دی نگاہ نال نظر جماریں چٹے سارا لی ماں دا چہرہ پیار تے محبت دے نال جڑیکھیں میں رسول ضمانت دینا تیریاں نگاہاں تیرے والدین دے چہرے تو ہٹیاں نو سن اللہ مقربین ملائکہ کو حکم دینا ہے ادھے نام اعمال حج مقبولہ دا ثواب. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آدھر سے بڑی بات ہے اے فرماؤ بھئی ایک بندہ کئی دفعہ گھروں باہر آندہ ہے تے وقت گھر ویندہ ہے تے وقت باہر آندہ ہے تے وقت گھر ویندہ ہے تے وقت کو بڑھڑا ماں باپ بیٹھے ہوندے تے بار بار انہاں دے چہرے دی زیارت ہوندی ہے. وقت ایک دفعہ حج دا ثواب ہے یا بار بار ویکھن نال ثواب دے وچ اضافہ ہوندہ رہے ویندے. نبیوں دا سلطان فرمیندہ وہ میرا عظمت علیہ صحابی اس اللہ دی رحمت دی کوئی حد تے کوئی بننا بھی ہے. جتنی مرتبہ والدین دے چہرے دی زیارت کرے سے ہر زیارت دے بدلے اللہ حج مقبولہ دا ثواب. عرض کر رہے سے میں دو بندہ تا خوش نصیب ہے جنہیں ماں باپ زندہ ہے ہوتے ثواب حاصل کر سکتے جنہیں والدین دنیا تو ٹر گئے اور ہوتے سعادت تو محروم رہا. سائیں فرمائیں دن جو نیت ٹھیک ہو اس تا محروم وہ بھی نہ راسی. سائنوں کیا کرے فرمائیں دن والدین نیاں قبران دے اتے لگا ونجے قبرستان ٹور ونجے جتھے والدین نیاں قبران والدین نیاں قبران دے اتے بائے کے سورہ فاتحہ دی تلاوت جا کرے انہوں دی مغفرت تے درجات دی بلندی واسطے دعا دے ہاتھ بلند کرے اجانے دے دعا لے ہاتھ تلے نائیو سن اللہ نام اعمال حج مقبولہ دا ثواب. سائیں والدین نہیں قبران دا پتہ کوئی نہیں بچپنا ہا کم سنی دا دور ہا
اجان شور بھی نہ سایا ماں باپ دنیا کو چلے گئے باقی عزیز اقارب رشتہ داراں دوستاں غسل کفن دفن دا اہتمام کرایا انہاں دفنایا پتہ ہی کوئی نہیں کیڑے قبرستان اچ دفنن کتھے دفنن قبراں دے نشان ہی مٹ گئے اوتے ثواب تو محروم رہا اللہ دی رضا دے بغیر اپنی زبان اطہر نو حرکت نہ دیون والا رسول فرمائندے او میرا عظمت اللہ صحابی اگر نیت صحیح ہوس تو محروم ہی بھی نہ رسی صحیح کیا کرے اپنے گھر دے وچ ویڑے دے وچ باہرے مٹی جوتے دو نشان چا بڑھائے اپنے ویڑے دے وچ زمین جوتے لکیرے چا مارے دو کہ انہوں اپنے والدین دیاں قبرہ تصور چا کرے اے میرے باپ دی قبر ہے اے میری ماں دی قبر ہے اتھائیں بائے کہ سورہ فاتحہ دی تلاوت کرے انہاں دی مغفرت دے درجات دی بلندی دی دعا چا کرے میں رحمت للعالمین گارنٹی دے داں اجن دعا مکی نو سی ادھے نام اعمال حج مقبولہ دا ثواب در وبالوالدین احسانا اپنے والدین نے نال احسان کر اپنے والدین نے نال بھلائی کر اپنے والدین نے نال نیکی کر ایک بندہ آیا چھویں سائیں دی خدمت صادق آل محمد دی خدمت شکایت کی تھی اس مولا غریباں تنگ دستاں مفلساں دکھاں ویڑ لے آئے پریشانیاں ویڑ لے آئے گھر دے تکلیفاں بیماریاں دعا فرماوا امام برحق کو اللہ دے معصوم ہادی رہبر رہنماؤ میرے حق کی دعا جا فرماوا اللہ میری تکلیفاں دور کریا صحیح فرمایا والدین زندہ ہی نہیں ہاں کا میرے والدین زندہ ہیں فرمایا والدین دی خدمت جا کے اپنے واسطے دعا کرا والدین دعا دی قبولیت علی دروازے دا نام ہے معصوم فرمائیں جدن چوکھا پریشان ہوئے دکھ ویڑ بینی مصیبتاں بینی تکلیفاں بینی کوئی نجات علی رستہ نہ پیا مل دو بھی وقت والدین دیاں قبریں تے ٹر گیا فاتحہ پڑھیا کر اللہ دے دربار اپنے والدین دا واسطہ دے کے اپنی حاجت طلب کی شب جمعہ نو جڑے ساڑے بزرگان ٹر گئے بس آخری بات اجازت مل دی اللہ دی طرفوں جاؤ اپنے عزیزاں جو کھولو جاؤ اپنے رشتہ داراں جو کھولو جاؤ اپنی اولاد جو کھولو مت تیرے واسطے کوئی ہدیہ تحفہ بھیجیں دیو میں یہ بھول نہیں کہنا چاہیے بڑا طولانی سفر ہے عالم برزخ کا سفر مشکل ترین رستے ہیں چونکہ ٹر ونجن والے دا اعمال نامہ بند ہو گیا ہے وہ خود نیکی نہیں کر سکتا تم تے میں جڑا کوئی ہدیہ تحفہ بھیجے سائیں اس دی نجات دا ذریعہ بن ایک عالم دین عراق دا رہن والا یاد ہے میرا ایک دوست تھا بڑا دیندار بندہ دنیا تو ٹر گیا میرے نال بڑی محبت ہے میں بھی وہ نال بڑی محبت آئی
میں خمیس والے دیہڑے ویندے باقی مومنین دا فاتح پڑھ جائیں اپنے اس دوست دی قبر تے فاتحہ پڑھ کہتا اتفاقاً میں ایک جمعرات میں گیا فاتحہ پڑھے دعا پہ منگ دائیں جو مغرب دی آزان دی آواز میرے کرنا تی آئی میں کہے اول وقت نماز ادا کرن دا بے آجر و ثواب گھر وینے تک دیر ہوئے سی مسجد پہنچن تک دیر ہوئے سی میں ٹھائیں مغرب دی نماز ادا کردہ میں کونے دے پائے کے مغرب دی نماز پڑھ کے فارغ ہویا میں ڈٹھائے کہ خدا بند متعال دی قدرت اس قبرستان دیا ساریاں قبران دے منہ کھل گئے اہل قبور نے کفن پائے ہوئے اور وہ اپنے اپنے گھران والے پاس سے روانہ ہو میرا دوست وہ بھی اپنی قبر کو باہر آئے چلا گیا ہے اپنے گھر والے پاس سے میں بڑا حیران ہویا عجیب جیا رازی عجیب جیا معمہ ایو فکر کردہ پیائم زیادہ دیر نہیں گزری میں ڈٹھا ہے او انہاں دی واپسی وقت شروع ہو گئی کئی بڑے خوشحال ہیں اپنی اولاد نو دعا دے رہے ہیں اپنے لواحقین نو دعا دے دیں کئی بڑے پریشان حال ہیں اور اپنے گھر والے بد دعا دے رہے ہیں اے میرا دوست بھی واپس آئے اے خوشنا بڑا موجھا تے اداسا اور اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہے ہیں یاد میں ہمت کر کے پوچھا ہے بندہ خدا تیری یہ پریشانی والی کیفیت بڑا طولانی سفر عالم برزخ دا شکر اللہ دی ذات نے تینوں یہ منظر بھی کھا جائے میں جدن دنیا چھوڑ کے آیا میرے بیٹے نے میرے واسطے کڑا ہی کوئی ہدیہ نہیں بھیجا میں ہر شب جمعہ نوائیں گا اللہ دی طرف اجازت ہوندی ہے خالی واپس آنا یہ منظر دیکھے ہی تو خدا را میرے بیٹے کو تنبیہ کریں میرے واسطے کوئی ہدیہ بھیجے میرے واسطے کوئی تحفہ بھیجے یاد رات گزری صبح ہوئی میں چل کے گیا وہ دے بیٹے دے دروازے تے دستک دیتی ہے اس دیا لیا یہ دروازے تے مود متعلق پوچھے اس دسے دھوبیاں دا کام کر دائے لوگاں دے کپڑے دھون دائے دریا دے کنارے دوتے ملسی یاد ہے میں پہنچیا تو کپڑے بیٹھا دھوندا میں سلام و دعا دے بعد ان دسے بندہ خدا تیرے والدہ حال بڑا عجیب ہے کہ تم والد واسطے کوئی تحفہ ہدیہ کیوں نہیں بھیجا اس نے کہا میرے والد میرے واسطے کیا کیتا ہے جو میں کوئی تحفہ تے ہدیہ بھیجا عالم دین سمجھا رہے بندہ خدا تیرا والد تیرا محسن ہے اس واسطے کوئی اہتمام کر کوئی تحفہ ہدیہ بھیج اس غصے دی حالت یہ دریا دے کنارے دے بیٹھا ایک بوک پانی دے اتھو بھار کے باہر سے اور ایسا کیا کہ میں ایو ہدیہ پہ کرنا اپنے باپ او بوک پانی دا او دے والد دی نجات دا ذریعہ بن گیا یادہ میں حالت خواب ڈٹھائے میرا شکریہ ادا کیتا خوشحال تے میرے بیٹے نو تنبیہ کیتی ہے ہدایت کیتی ہے میرے واسطے نجات دا ذریعہ بنے آئے عالم دین آدھا بھی استا غصے دی حالت جبیا کچھ نہ کیتا اس دریا دی پانی جو ایک بوک پانی دا باہر پھینکیا اس کا کیا وہ ایک بوک پانی دا میری نجات دا ذریعہ مچھلی دا کنگا پیا تڑپ دا پانی جو باہر پیاس دی شدت آئی او جڑا بوک پانی دا اس باہر سٹے آئے اس مچھلی دے تڑپ دے ہوئے پونگے
جو اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور میری نجات دا ذریعہ او بک پانی دا بنا۔ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اپنے ٹر گئے ہیں یاد کیتا کرو، واجبات ادا کیتے کرو، زہرا دے بچڑے نو رج کے رونے کرو۔ ختم۔ بہت بڑی مخصوصی ہے، بہت بڑا دکھی دن ہے۔ اللہ سلامت رکھے حاجی امان اللہ خان نو اپنے وطن نٹے اپنے علاقے دے وچ علی ابن ابی طالب دی صف ادا بچھائیے اور میری مجلس تبانی اللہ انہوں بھی سلامت رکھے۔ غلام عباس خان مولیانی اللہ دے والدین دے درجات بلند فرماوے۔ وہ ہر سال میں ہوا جائے، میری بھی حاضری ہوندی ہے۔ اللہ توڑا ٹورائے بھی قبول کرے۔ اپنے وطن جے بیٹھے ہو، گھروں آئے ہو، تھوڑی جی دیر دے بعد گھر والویسو، وسدیاں گھر ویسو، دھیاں پتران دے وچ ویسو۔ اللہ جان دائی پردیس یتیم ہو گئیاں نہیں علی دیاں دھیاں، بابے دے آسرے تے آئیاں ہیں، بابے خود سڑوایا نے۔ جنگ صفین فتح کر کے علی مولا آ بیٹھن نہ کوفے دے وچ 18 پتر علی دے بابے دے چوگردوں حالہ بنائے ہوئے نے۔ پتران کو ڈٹھا علی اکھاں وس پائین میرے آقا دیاں، سونی داڑی ہنجو نال پس گئی ہے۔ حسن آدھے بابا فتح ہوئی نے، خوش ہوا، روندے کیوں ہو؟ رو کے فرمایا حسن لال مدت ہو گئی ہے، میں دھیاں نہ مل سکیا، میں کوفیاں میری عمل دیا پلی ہوئیاں دھیاں مدینے۔ آفرین جزاک اللہ۔ بہت بڑا اجر اور ثواب غم حسین جرو مردہ۔ مدت ہو گئی ہے، میں نے موقع نہیں ملیا، میں دھیاں دا سلام کر رہا ہوں۔ پوترا دن بابا چلے جاؤ مدینے، دھیاں دا سلام کر رہا ہو۔ رجل امیر اور میں دنوں بڑے لائق بچڑے، بڑے نام مصطفیٰ دی امت نے میں نے اتنا وقت قدر دیتا ہے جو میں دھیاں نو آج کے ملا۔ پڑھو میری دھیاں نو نال لا کے کوفے گھرنا ہو، میں علی جانا میری دھیاں بابے دی شاہی دیکھیں۔ حسان میری نفیس مزاج دھیاں مسلسل سفر نہ کرائے، بڑیاں پردہ دارن، دن نہ سفر نہ کرائے، رات نو سفر کرائے، دن نو آرام کرے۔ غیر آباد علاقیاں دے رستیاں دے سفر ہوئے، میرے علی دی غیرت برداشت نہیں کری تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہر آنکھی تو آنسوں آ گیا ہے، یہ آنسوں تیری دے میری نجات دا ذریعہ بڑھنا ہے۔ علی دے پتران بھیڑی دے محمل تیار کیتے، نفیس مزاج بھیڑی واسطے بہترین سونیاں سواریاں دا انتخاب، آرام دے محمل، بہترین پردے دا اہتمام، دن نو آرام کرنا، رات نو سفر۔ درجات بلندوں میں شیخ الجامعہ مرحوم مولانا اختر عباس نجفی انہاں دے لفظ نے میں سنے ہیں، انہاں دی زبانی علی دی 18 پتر پھینی دے معاملہ دے نال ہیں۔ کوئی بڑا احساس آوی المال عباس نو بھین دے پردیاں دا۔ آفرین آفرین آفرین۔
ایو ماہ رمضان دا چند چڑھیا علی مولا اس دے ایام اپنی اولاد تے تقسیم کر دیا ہے کسے پتر دے گھر دے وچ افطاری کسے دھی دے گھر دے وچ سحری اے 19 ماہ رمضان دی رات جڑی گزاری ہے نا اے 19 دی رات نوں تیرا تے میرا پہلا امام چھوٹی دھی دے گھر مہمان تھوڑی جی طبیعت ملا میں ختم پہ کرتا ہوں اللہ تیری عبادت قبول کرے اللہ تیری حقوقہ تے رحم فرماوے میری آدھی میں ساری رات لے دی رہی ہوں میرا امیر بابا ستا کوئی نہیں ویسے بھی قائم اللیل سائم النہار امامہ ساری رات مسلح عبادت کئی ایلے مسلح چھوڑ دے میں گھر دے سیانے جاوے نا آسمان والے پاس سے بیٹھے نا بی بی آدھی ہے میرا بابا ٹھنڈیاں آواں بھریا میرے بابے دیاں اکھا نائن سامن دے بدلاں کو اکھاں بسدیاں ہیں میرے بابے دی سونی داڑی حجمہ نال پسدی ویلی اجرکم اللہ اجرکم وقت سارا آیا بی بی آدھی امیر بابے دی سہری تیار کی تھی اللہ جاننا ہے تیرا او مرشد ہے جو امام ہے یہ ساری زندگی جاؤ دی روٹی استعمال کی تھی جاؤ دی روٹی ایک پیالہ دودھا ایک پیالے دے وچ نمک بی بی آدھی امیر بابے دی خدمت پیش کی تھی دید پئی امیر دی دید ڈٹھس کھانے دو ڈٹھس اکھاں وس پئیان او مڑی عظمت علی دھی او مڑی حیاں علی دھی تیرے امیر بابے دی زندگی شاہدے میں علی کدائیں ترائے چیزاں نال سہری نہیں کی تھی انہاں جو ایک چیز چالے بی بی آدھی میں ارادہ کی تے دودھ رکھاں نمک والا پیالہ چاہاں رو کے فرمائیں نہیں نمک نہ چاہاں یہ دودھ چالیں محفوظ رکھیں تھوڑی جی دیر دے بعد لوڑا بڑی بی بی آدھی میں نے آج مانگا میں تابدارا اللہ جزائے خیر دے شاءاللہ اس غم نے سوا دنیا دا کوئی غم نہ دیکھیں جیویں وقت نماز قریب آنا گیا ہے ساڑھے ہاں اللہ دے گئے تجدید وضو کی تھی کائنات دا بڑا نمازی امام نماز دی تیاری کر کے ٹرن لگ گئے تھی آنکھوں والا بابا بابا ایک کوفہ ہے پردیس ہے اسا تیرے آسرے تے کوفے آئی ہیں بابا تو سا مسجد دی تیاری کریں دیو ساڑھے ہاں دے ویدے بابا ساڑھا دل دے آدھی گھارے نماز جا پڑھو گائیں بڑی علائق دھیاں میں مسجد جامنہ ہے چند قدم چلے گھارے پوچھے پرندے رکھے ہو جانے بدخاں برغابیاں چوگردو امیر دے حالہ بڑھایا نے اپنی چونجنا للی دے آواز دامن نو پکڑ دیاں اچھی آواز نال آہو بکا گویا کہ امیر المومنین دی شہادت دا مرثیہ پہیا پڑھ دیاں ایڈا شفیق تیرا امام باندھا باندھا انہا پکھیاں دے درمیان بھائی گئے شفقت دا ہاتھ نہ دے جسم تے پھیرے آئے اور میں دنوں بڑی لائق بچڑی انہاں دے دانے پانی دا خیال کرے آئے کائنات دا بڑا نمازی ختم ہو گئی مجلس مسجد کوفہ جائے علی مولا دا دستورہ مسجد ستے ہوئے لوگاں بیدار کرنا ایک امینہ ابن ملجم ایک ستون دنال منہ دے بھار ستوئے
امیر پیر دی ٹھوکر ماریے فرمیندے اس حالت سمنا شیطان دی سمنی ہے نالے وقت نمازی کدی نہ سنیا کر جو امام آکھے ہوئے جڑے مقصد واسطے آئے نہیں فرمیندے وقت نماز دی تیاری کر علی گلدستہ اذان تے آئے استی شادی خان آلے آؤ نیمہ رمضان دی صبح مسجد کوفہ دا گلدستہ اذان دیوان آلہ کائنات دا بڑا نمازی علی قبلہ دے پاسے منہ کر کے فرمایا اللہ اکبر تین سن چھوڑے آئے میں پڑھ چھوڑے آئے اللہ جان دائے علی دی اذان دی آواز کوفہ دے ہر گھر جو پہنچی ہے کوفہ دی عورتاں پترانوں بیدار کی دائے آدھین جاگو علی مسجد جزان پیاڑے دائے آج علی دلے جڑ سے دائے علی دو خیر کوئی نہیں آج عید لگ دائے علی دی چھکڑی اذان آبادوں میں میں نے آزماتا کوفہ دیا عورتاں رو پیا کیا دھیاں چپ رہی ہو سر ہر کہیں سنیے جنہیں دھیاں سنیے کہیں نہیں سنی وڈی دھی علی دی ساریاں بھیڑیوں کٹھا کیتا ہے دروازے دے اندروں بھی ہتھاں دے قرآن چالے آئے آدھے میڈا اللہ میں خالی والائی ماں دی دھیاں شالا میڈے بابے دو خیر ہوئے آج بابے دا لہجہ ڈسیندائے میڈے بابے دو خیر کوئی نہیں ترائے اذان آیان نہیں پڑھنی میں شہادت آخری جملہ ختم ترائے اذان آئی ہو جائیں آیان لینو سوڑ کے نبی دیاں دھیاں بہر لیا پہلی اذان مدینے آئی ہے پیغمبر دی رحلت بعد بلال مدینہ چھوڑ دیتا کچھ دیاں بعد واپس آیا ہے دعا شہادتیں مانوں دسے آئے ساڑھے نانے دا مؤذن واپس والا ہے بی بی آدھی من آکھو اذان سنا میں سکجے ودیا مینوں بابے دے امتیاں بہوں لٹے آئے او شادو خان آلے آؤ بلال اذان دیتی ہے جدنا کیا سشہدو اللہ محمد رسول اللہ نبی دی دھی زمین تے جھڑ گئی ہے آدھی بابا او دھی اجڑ گئی ہے بابا تیرے بعد تیرے امتیاں بہو مارے آئے دوسری اذان یا انیزی صبح تری اذان دامی محرم دی صبح کربلا دا جنگال دسویں دی صبح دی اذان جوانا ہو جائے کوفے اذان دیتی ہے نا ہوتا بھی علی ہے جائے کربلا دامی صبح نو اذان دیتی ہے نا ہوتا بھی علی ہے فرق اتنا ہے علی ڈاڈا ہے او علی پوتر ہے اے علی پانی پی کے اذان بیاڑے دا وضو کر کے اذان بیاڑے دا کربلا لے علی نو وضو جو کا پانی نہیں ملیا واندے دریا دی منتے تیمم کیتا ہے اذان دیتی ہے جیوے جو خیمے اکبر دی ماں سنی ہے آدھی مایا